بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی احتیاطیں بڑے بڑے مسائل سے بچا لیتی ہیں۔ دال چاول۔ دال اور چاول بہت سادہ سی غذا ہے، اگر اسے کچھ توجہ سے پکایا جائے تو لطف دوبالا اور برتن دھونے کی آسانی ہو جاتی ہے۔ چاول کو بہت اچھے سے دھوئیں وافر پانی سے۔ اچھے چاول کو کچھ دیر ضرور بھگونا چاہیے، چاہے بگار لگائیں یا سادہ چاول بنائیں۔ ہمیشہ ابلتے ہوئے پانی میں چاول ڈالیں، اس سے ایک ایک دانہ بکھرا ہوا ہوگا۔ جس پانی میں بھگوئیں وہ نہ ڈالیں، اس سے چاول جڑ جاتے ہیں۔ دم پر رکھ کر جب اتاریں تو ایک تھال میں پانی بھر کر اس میں چاول کی پتیلی 15 سیکنڈ تک رکھیں اور پھر نکال لیں۔ پتیلی سے چاول یوں علیحدہ ہوں گے جیسے اس میں پکائے ہی نہیں تھے۔ دال ہمیشہ بھگو کر اور ابلتے ہوئے پانی میں ڈالیں۔ اگر مسالہ بھون کر پکاتے ہیں جیسے کالی مسور تو مسالہ بھون کر 4 گلاس پانی ڈالیں ابلنے تک، تب پاؤ بھر دال ڈالیں۔ تناسب کچھ ایسا رکھیں کہ بعد میں پانی نہ ڈالنا پڑے، اور ضرورت پڑے تو گرم پانی کر کے ڈالیں، ٹھنڈا پانی مت ڈالیں۔ چنے کی دال ہمیشہ گھنٹے 2 گھنٹہ پہلے بھگو کر پکائیں۔ جس پانی میں بھگوئیں اسے پھینک دیں تو جھاگ نہیں بنے گا۔ ساگودانہ پکانے سے گھنٹہ بھر پہلے بھگو دیں، پھر ابالیں۔ اگر نہیں بھگونا چاہتے تو ابلتے پانی میں ڈالیں، آپس میں اور پتیلی سے چپکے گا نہیں۔ پیاز چھیل کر دھوئیں اور 2 منٹ پانی میں بھگو دیں، یا پھر فریزر میں کچھ دیر رکھ دیں، آنسو نہیں نکلیں گے۔ کبھی بھی کاٹ کر نہ دھوئیں، براؤن بہت دیر میں ہوگی اور خستہ بھی نہیں بنے گی۔ لہسن اور ادرک کئی بار بتایا ہے کہ پیس کر تیل ڈال کر رکھیں، یا تیل مکس کر کے ہی پیس لیں۔ گوشت فریزر میں رکھنے سے پہلے دہی سے لتھڑ دیں، مرغی، مچھلی، گائے، بکرے کا جو بھی ہو۔ اگر دہی نہیں لگاتے تو پکاتے وقت ضرور دہی ڈالیں، ایک تو ذائقہ بہتر رہتا ہے، اور اگر پانی کی بجائے دہی میں گلائیں تو فرق صاف پتہ چلتا ہے، ذائقہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ چپاتی۔ بہترین چپاتی کے لیے آٹا نرم گوندیں۔ آٹے کو گوندھ کر کچھ دیر ٹھہرنے کو رکھیں۔ وقت نہ ہو تو گرم پانی میں نمک ملا کر گوندیں۔ بیلتے وقت کنارے موٹے نہ ہوں، ہاتھ پر پھیلا کر بڑا کریں، درمیان سے بہت باریک نہ ہو ورنہ کڑک ہو جائے گی۔ سینکتے وقت آنچ کا دھیان رکھیں۔ پراٹھے کی پرتیں الگ الگ نظر آئیں تو اس کے لیے اندر گھی لگا کر خشک آٹا بھی چھڑک دیں۔ فرائنگ پین یا پتیلی جل جائے تو کپڑے دھونے والا سوڈا ڈال کر پانی بھر کر رات بھر کے لیے رکھ دیں۔ کچن، کیبنٹ اور ایگزاسٹ فین کی صفائی بھی کاسٹک سوڈے سے بہترین ہوتی ہے۔ فوم یا گیلے کپڑے پر سوڈا چھڑکیں، اس کے بعد رگڑیں، آپ کی ساری چکنائی اور میل صاف ہو جائے گی۔ پراٹھے والا توا صاف کرنا ہو تو اسے خوب جلائیں، موٹی سی تہ خستہ ہو کر خود ہی جھڑ جائے گی۔ چائے کی چھلنی لوہے کی ہو تو اسے بھی چولہے پر جلا کر صاف کیا جا سکتا ہے۔ ڈریسنگ ٹیبل کا آئینہ گیلے اخبار یا موٹے ٹشو سے صاف کریں۔ چولہے صاف کرنے کے لیے بھی سوڈا ڈال کر پانی کا چھڑکاؤ کریں اور کچھ دیر بعد چولہے کو صاف کر لیں۔ آئی ہوپ سو فرینڈس، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے نالجبل رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرتے جائیں، اور اس طرح کی مفید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔